بری نظر اور جادو ایک سچی کہانی۔ روبی اپنے گھر کی دوسری اولاد تھی، بھائی کے بعد پیدا ہونے والی چاند سی بچی جس کی رنگت دودھ جیسی سفید اور بال سنہرے تھے۔ وہ گھر بھر کی آنکھ کا تارا تھی، جیسے ہی بولنا سیکھا سب کو اپنی معصوم باتوں سے مسحور کر دیا۔ جب اسکول جانے لگی تو معلوم ہوا کہ وہ غیر معمولی ذہانت کی حامل ہے۔ پڑھائی میں بے حد تیز، اساتذہ کی پسندیدہ اور ہر امتحان میں نمایاں کامیابی حاصل کرنے والی۔ مگر خوشیاں ہمیشہ ساتھ نہیں رہتیں۔ جب وہ جوان ہوئی تو اس کے خواب ابھی ادھورے ہی تھے کہ اچانک سب کچھ بدلنے لگا۔ میٹرک کا امتحان بھی نہ دے سکی کیونکہ اچانک دورے پڑنے لگے، بے وجہ رونا شروع کر دیتی، کبھی زوردار چیخیں مارتی تو کبھی خاموشی کے سمندر میں ڈوب جاتی۔ والدین شدید پریشان ہو گئے کہ یہ سب کیا ہو رہا ہے۔ ایک دن وہ بالکل ٹھیک لگتی تو دوسرے دن ایسی حالت میں ہوتی کہ پہچاننا مشکل ہو جاتا۔ علاج کرایا، ڈاکٹرز کے پاس لے گئے مگر کوئی خاص افاقہ نہ ہوا۔ آخر کار کسی عالم سے رجوع کیا تو انکشاف ہوا کہ اس پر بہت سخت جادو کیا گیا ہے۔ یہ خبر گھر والوں پر بجلی بن کر گری۔ عالم نے بتایا کہ یہ جادو کسی ایسے شخص نے کیا ہے جو اس کی خوبصورتی اور ذہانت سے حسد کرتا تھا۔ رشتے کے لیے کئی جگہوں سے پیغام آیا تھا مگر انکار ہونے پر کسی نے انتقام میں ظالمانہ وار کر دیا تھا۔ زندگی کا نیا امتحان۔ اس کی حالت بد سے بدتر ہونے لگی۔ وہ گندی رہنے لگی، نہ نہاتی نہ بالوں میں کنگھی کرتی، اگر کوئی اسے سمجھانے کی کوشش کرتا تو وہ برتن اٹھا کر پھینک دیتی۔ والدین مزید پریشان ہو گئے، انہیں اپنی بیٹی کے کھو جانے کا خوف ستانے لگا۔ ایک دن والدین گھر پر موجود نہ تھے، چھوٹی بہن جب غسل خانے میں گئی تو دیواروں پر تازہ خون کے چھینٹے دیکھ کر خوف سے کانپ گئی۔ ہمت کر کے اس نے خون صاف کر دیا مگر جب وہ کمروں میں گئی تو وہاں بھی خون کے نشانات دیکھے۔ اس نے خاموشی سے سب کچھ دھو دیا مگر اس رات جب وہ اپنے بستر پر لیٹی تو اس کی جان حلق میں اٹک گئی۔ سامنے تکیے کے قریب ایک خوفناک عورت کھڑی تھی، قد اونچا، آنکھیں سرخ، چہرہ بھیانک۔ مگر حیرت کی بات یہ تھی کہ اس بھیانک چہرے میں اسے اپنی بڑی بہن کی جھلک بھی دکھائی دے رہی تھی۔ وہ خوف سے چیخ بھی نہ سکی، زبان بند ہو گئی، دل کی دھڑکن بے قابو ہونے لگی۔ اس نے دل میں آیت الکرسی پڑھنی شروع کی اور جیسے ہی کلمات مکمل کیے وہ خوفناک عورت دھوئیں میں تبدیل ہو کر غائب ہو گئی۔ جادو کی حقیقت کھلنے لگی۔ صبح اس نے والدین کو سب کچھ بتایا اور عالم سے رجوع کیا گیا۔ عالم نے سن کر کہا، یہ بچی نادان ہے، اس نے اس عمل میں رکاوٹ ڈال دی تھی، اسی لیے اس پر حملہ کیا گیا۔ اگر کچھ نظر آئے تو فوراً ہمیں اطلاع دینی چاہیے تھی۔ اگلی رات چھوٹی بہن نے خواب میں دیکھا کہ ان کے قریبی رشتہ دار میں سے ایک شخص ایک بوتل میں خون جمع کر کے اس کی بہن پر چھڑک رہا ہے۔ بڑی بہن تڑپ رہی ہے، چیخ رہی ہے مگر وہ شخص ہنستا جا رہا ہے۔ صبح ہوتے ہی یہ خواب عالم کو بتایا گیا تو انہوں نے کہا کہ جادو بہت سخت ہے اور اس کا حل صرف نماز، وظائف اور پردے میں ہے۔ علاج جاری رہا اور جیسے ہی وہ ٹھیک ہونے لگی عالم نے مشورہ دیا کہ فوراً اس کی شادی کر دی جائے تاکہ وہ محفوظ ہو جائے۔ والدین نے اس کی شادی کر دی، اللہ نے اسے بیٹی عطا کی اور زندگی پرسکون ہونے لگی۔ مگر کہانی ابھی ختم نہیں ہوئی تھی۔ جب بیٹی 1 سال کی ہوئی تو اچانک پھر وہی علامات لوٹ آئیں۔ دورے، چیخیں، عجیب حرکات۔ والدین اور شوہر سب پریشان ہو گئے۔ دوبارہ عالم سے رجوع کیا مگر اس بار انہوں نے کہہ دیا، یہ بچی خود بے احتیاطی کرتی ہے، پردہ ٹھیک سے نہیں کرتی، اسی لیے اس پر دوبارہ جادو ہو رہا ہے۔ پھر اسے ایک بڑے بزرگ کے پاس لے جایا گیا جنہوں نے نہ صرف علاج کیا بلکہ خواب میں چھوٹی بہن کو حقیقت بھی دکھائی۔ خواب میں وہ بزرگ ان کے گھر آئے اور ایک جگہ دکھا کر کہا، یہاں تعویذ دفن ہے، انہیں نکالو۔ خواب میں ہی اس شخص کی شکل بھی دکھائی گئی جس نے جادو کیا تھا۔ وہ وہی قریبی رشتہ دار تھا جس کو رشتے سے انکار کیا گیا تھا۔ اس نے اپنی شکست کو قبول کرنے کے بجائے حسد میں آ کر ظلم کا راستہ چن لیا تھا۔ بزرگ نے خاص وظائف، نماز اور سخت پردے کی تاکید کی۔ کچھ عرصہ اس نے ان پر عمل کیا اور حالات بہتر ہو گئے مگر پھر وہ غفلت برتنے لگی۔ نماز چھوڑ دی، پردے میں نرمی کر لی اور وظائف بھلا دیے۔ نتیجہ یہ نکلا کہ آج اس کے 6 بچے ہیں مگر وہ اب بھی مکمل طور پر نارمل نہیں ہے۔ کبھی کبھار دورے پڑتے ہیں اور اس کی حالت دیکھ کر اس کا شوہر اور بچے پریشان رہتے ہیں۔ سبق: یہ کہانی صرف ایک فرد کی نہیں بلکہ ہمارے معاشرے کے کئی گھروں کی کہانی ہے۔
حسد بغض اور جادو جیسے برے اعمال حقیقت میں لوگوں کی زندگیاں برباد کر دیتے ہیں۔ ہمیں ہمیشہ خدا اور رسول کے بتائے ہوئے راستے پر چلنا چاہیے، نماز کی پابندی کرنی چاہیے، اور جو وظائف دیے جائیں انہیں مسلسل پڑھتے رہنا چاہیے تاکہ ہم شیطانی چیزوں سے محفوظ رہ سکیں۔ یاد رکھیں، آزمائشیں آتی ہیں مگر اللہ کی رحمت ہر چیز پر غالب ہے۔